السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ کا ہے. شخصیت کی آزمائشوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہے، اور اس میں کون کون سے جو اسکیلز ہیں یا جو ٹیسٹ استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو ہے پرسنالٹی کی جو ٹیسٹ ہے اس کی 3 براڈر کیٹیگریز کے بارے میں بات کی ہے. اس کے بعد ہم نے سوال نامہ کیا ہوتا ہے اور کوشچنائر کی کس ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ انٹرویو جو ہے وہ یوز کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. اور اس میں انٹرویوز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، فارمل انٹرویو ہے، انفارمل ہے. اور آج جو ہم آزمائشوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ آزمائش جو ہے جس کا نام ہے MMPI. اس کا پورا نام جو ہے وہ ہے منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری. ٹھیک ہے، یہ ایسی مشہور آزمائش ہے کہ جو پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی ایسی مشہور آزمائش ہے جسے منیسوٹا میڈیکل اسکول کے جیسی مکنیلے نے اور اسٹارک ہاتھوے نے جو ہے وہ نفسی طبی تفتیش کے معیاری سائز کے لیے تیار کیا تھا. تو سب سے پہلے اس نے 1000 سے زیادہ سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ بنایا، اور پھر جو ہے اس نے یہ سوال نامہ ذہنی جو مریض ہیں اور صحت مند لوگ ہیں ان سے پر کروایا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 1930 کے آخر میں 556 سوالات سے شروع کیا گیا. پھر ایسے 550 سوالات منتخب کیے گئے جن سے صحت مندوں اور مریضوں کے درمیان صحیح پہچان ہوتی تھی. سو اس میں بنائے گئے سوالات کے جوابات جو ہے وہ 2 آپشنز تھے ان کے پاس، یا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یعنی کہ رائٹ یا رانگ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 3rd آپشن ان کو نہیں دی گئی. تو سوالات جو تھے بیسیکلی ایک انسان کے موڈ سے لے کر اس کے تمام جسمانی ذہنی صحت کے تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں، اور اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے انوینٹری جو ہے پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی جو استعمال کی جا رہی پوری دنیا میں، ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے، اور تبھی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہے. تو اس کے بینیفٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ فوائد، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ ہے، یہ ایک معروضی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو آئٹمس ہیں یہ 567 آئٹمس ہیں جو کہ رائٹ اینڈ رانگ کی شکل میں ہیں. کوئی بھی شخص ان کو بآسانی سے دیکھ سکتا ہے، اس کا انالیسس کر سکتا ہے ریزلٹس کا. پھر یہ ہے کہ اس آزمائش کا سکور آسانی سے کمپیوٹر کی مدد سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اب اس کے اوپر کیا تنقید ہے یا کیا اس کے اندر مسائل ہیں، اس کے حوالے سے MMPI پر اتنی تحقیق کی کہ صرف امریکی ادب میں ہی اس کے متعلق 3500 حوالے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور تمام تشہرت اور وسیع استعمال کے باوجود یہ آزمائش جو ہے ابھی بھی اس میں غلطیاں نکالی جا رہی، اس پہ تنقید کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو تنقید اس کے اوپر یہ ہے کہ معیار سازی کا نمونہ ناکافی ہے، یعنی کہ جو سیمپلنگ ہے وہ انیڈیکویٹ ہے. دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ نتائج آزمائشی تعصب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ کے اندر کچھ ایسے سبجیکٹیوٹی ہے، بائسز ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ریزلٹس ہیں ان کو جنرلائز نہیں کر سکتے. اس کے بعد کچھ کا خیال تھا کہ اس کے سوالات نسلی، یعنی اس میں ریسزم ہے اور نیگیٹو ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام اعتراضات کی وجہ سے MMPI پہ دوبارہ جو ہے 1980 کے آخر میں نظر ثانی کی گئی، اس کو ریویو کیا گیا، اور اس کے جو بہت سے آئٹمس تھے یا اسٹیٹمنٹس تھے ان کو وہاں سے ایکسکلوڈ کیا گیا، نکالا گیا، ختم کیا گیا. اس کے بعد جو باقی کے الفاظ تھے ان کے اندر ان کو یا تو ان میں چینجز کی گئیں، اور اس کے بعد نئے سوالات جو ہے اس میں انکلوڈ کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریویوڈ اس کی ورژن تھی آزمائش کی جو ہے اس کی ویلیڈیٹی کو یا اس کی
صحت کو چیک کیا گیا یا جانچا گیا. اس کے بعد 2008 تک MMPI کی 3 مرتبہ جو ہے ریویژن ہو چکی ہے اور اب اس کے ایڈیشن کو MMPI 2RF کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آزمائش 567 کے ٹیسٹ آئٹم پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر 567 جو ہے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے تقریباً ہر جو ہے اس کو اگر ٹوٹل ٹائم لگایا جائے اس انوینٹری کو اٹیمپٹ کرنے کا تو وہ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، 1 hour and 30 minutes ہے. اس آزمائش کو جو ہے وہ مطلب ایڈمنسٹر کرنے کے لیے، اسکور کرنے کے لیے اور شخصیت کرنے کا تمام کام ماہر نفسیات یا کلینکل ماہر نفسیات ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے استعمال کرنے کی مہارت رکھتا ہے. ظاہر ہے اب آپ کو اگر کہیں کہ آپ یہ یوز کریں تو آپ نہیں یوز کرتے تھے، لیکن جب مجھے کہا جائے کہ یوز کروں تو میں کر سکتی، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی ایڈمنسٹریشن کا پروسیجر، اس کے اسیسمنٹ کا، اس کے اسکورنگ کے تمام پروسیجر کو ہم نے سیکھا ہے، اور یہ اس ٹیسٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں ٹریننگ لی گئی ہے. ان کے بارے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی کمپلیٹ پریکٹیکل ٹریننگ ہم نے کی ہے، جس کی وجہ سے میرے علاوہ اب آپ لوگ یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے. تو اس آزمائش کو انفرادی طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ میں سے کسی ایک بچے کے اوپر بھی میں کرنا چاہوں تو وی کین یوز دس. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پوری ایک کلاس کو میں دے دوں اور ایٹ اے ٹائم ان کو 50 لوگ 60 لوگ 200 ہیں اس میں، تو اس کے اوپر گروپ کے اوپر بھی ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے. یہ آزمائش جو ہے اس کی جو ایج رینج ہے وہ یہ ہے کہ 18 ایئر سے لے کے اس سے جو ابو ہے ان کو اوپر یہ اپلائی کی جا سکتی ہے. اور اس کی اسکورنگ ہم بائی ہینڈ بھی کر سکتے ہیں، مینول طریقے سے بھی اور کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی. ٹھیک ہے، مگر اس کی تشخیص ماہر نفسیات ہی کرتا ہے. پاکستان میں ہماری جو پنجاب یونیورسٹی ہے اس کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اپلائیڈ سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نے، ڈاکٹر حامد صاحب میرے استاد تھے بہت بڑے، انہوں نے اس کی اڈیپٹیشن کی، اس کی ٹرانسلیشن کی اردو میں، اور پاکستان کے اسٹینڈرڈز نارمز کے حساب سے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا اور اس کے اوپر بہت وسیع تحقیق کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا گیا. یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ کو نظر آتا ہے. اچھا، جو اب ایک اور پرسنالٹی کی ہم بات کر لیتے ہیں انوینٹری کی، جو ہے 16 PF فیکٹرز آف پرسنالٹی کی بات ہے. 16 پرسنالٹی فیکٹرز ٹیسٹ ہے آپ کا. بیسیکلی یہ جو کیٹل جو تھا ایک ماہر نفسیات تھا، اس نے کیٹل کا نام جو ہے اس کا 16 PF سوال نامہ 1965 سے لے کر 1973 تک اس میں ایک اسٹیٹسٹیکل طریقے سے، شماریاتی طریقے سے اس کو فیکٹر انالیسس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس سوال ناموں کو کہ بنیادی جو خصوصیات تھیں، اس کی جو کریکٹرسٹکس تھیں، اس کے حوالے سے ایک فہرست اس نے بنائی ہے، ایک لسٹ بنائی ہے. اور کیٹل کے مطابق شخصیت کے بیان میں 16 فیکٹرز بڑے اہم ہیں، یعنی کہ کسی بھی فرد کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو جانتے تو بہت اور کئی بے شمار فیکٹرز ہیں، لیکن اس میں جو بہت بہت پرومیننٹ اور امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں 16 فیکٹرز، جن کو وہ بنیادی انسان کی جو سورس ٹریٹس جو ہیں اسے آپ کہتے ہیں کہ یعنی ہر انسان کے بنیادی طور پہ وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی. ان خواص کے بارے میں معمول کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں، ان کا شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے. کیٹل کے نزدیک 16 PF کسی فرد کے بنیادی اوصاف کا جامع انداز میں تجزیہ کرنا ہے، یعنی کہ ہر بندے کے اندر جو 16 بیسک یا کمپریہنسو قسم کی ایسے فیکٹرز ہیں، اگر ہم اس کا کر لیں انالیسس تو ہمیں بہت سے عوامل جو ہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے. ان عوامل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا کوئک ہے، ایفیشینٹ ہے، یا کتنا ماڈریٹ ہے، کتنا جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہے، ثابت قدم ہے، یا کتنا ایموشنل ہے اور کتنا ذہین ہے. تو اس کے اوپر بھی کرٹکس نے کام کیا، نقادوں نے کام کیا. ان کا کیٹل پر الزام لگایا کہ وہ بنیادی اوصاف کی دریافت اور اس کے نام رکھنے میں غیر مستقل تھا، اور اس کی اسکیلز کی جو کردار کی صحیح پیمائش کوئی نہیں کرتی. تاہم کیٹل نے اپنے طریقے کو متواتر بہتر بنانے کی کوشش میں وہ لگا رہا، اور اس کا ٹیسٹ بعض موضوعات پر خاصا تعریف کے قابل بھی ہے. اور
باوجود اس کے کہ یہ آزمائش معالجاتی استعمال کے لیے ناموزوں ہے، پھر بھی اس سے شخصیت کی پیمائش کو اس کو بہت وسیع پیمانے پر یوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اس میں اتنا ہی کافی. جو باقی اسکیلز ہیں اس کے بارے میں اور انوینٹریز کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے. آج آپ اس کو دیکھیں اور ان کے اچھی طرح سے اس کی خصوصیات کو پڑھیں. تھینک یو ویری مچ.